بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، وہ دن جسے قرآن و حدیث میں بہت فضیلت والا اور عظمتوں بھرا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالی نے عظیم دنوں میں شمار فرمایا۔ اس دن کو نبیوں، ولیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت عزت بخشی۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء ایسا دن ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا اور سچائی کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دی۔ آج کے دن کو اگر کوئی بھی مسلمان خلوص نیت سے عبادت و ذکر میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس دن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی ایک تسبیح پڑھ لے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرے تو امام حسین علیہ السلام کی نظر کرم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت کی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کوئی دن اللہ کے ہاں خاص ہو اور بندہ اس دن ذکر و عبادت میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل، اعمال اور زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی دی وہ صرف کربلا کے میدان میں تلوار کے ذریعے نہ تھی، بلکہ یہ قربانی حق، صبر، وفا، تقوی، دینداری اور ایمان پر استقامت کی علامت بن گئی۔ ان کی شہادت نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ باطل کے آگے کبھی جھکنا نہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اسی قربانی کی برکت سے یہ دن عظمت والا بن گیا۔ عاشوراء کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے بہت سی قوموں کو نجات عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات ملی اور فرعون کو اللہ تعالی نے اسی دن غرق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھیں۔ ناظرین، اگر آج کے دن بندہ مومن صرف ایک تسبیح پڑھ لے یعنی کسی بھی ذکر کی تسبیح تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ تسبیح چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا رحمان یا رحیم ہو، یہ سب ذکر اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تصور کیجئے کہ آج کا دن ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام سید الشہداء حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے سخت گرمی میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کے بچے، اہل بیت، اصحاب سب صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی زبان پر کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین اسلام پر شہادت عطا فرما۔ جب اہل بیت کے سردار کو اللہ یاد آیا تو ہم بھی اگر آج کے دن اللہ کو یاد کرے تو کیا اللہ ہمیں خالی واپس کرے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، ذکر الہی دل کی روشنی ہے، زبان کی پاکی ہے اور رزق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کا رزق بند ہو، کاروبار نہ چلے یا دل بے سکون ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر الہی سے اپنا دن بھر دے۔ خصوصاً آج کے دن ایک تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دانے گن لیے جائیں، بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر اسی رب کو ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔
لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج اگر ہم سچے دل سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں تو امام حسین کا فیضان، اہل بیت کی محبت اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے مال و دولت کی خاطر قربانی نہیں دی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امت سیدھے راستے پر آ جائے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے۔ اسی لیے عاشوراء کے دن اگر ہم تسبیح پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، ہدایت اور مغفرت مانگے تو انشاءاللہ پورے سال دولت، برکت اور رحمت کی بارش ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تصور کریں، اللہ رب العزت جس بندے کو یاد رکھے اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کے بچے سب اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیحات رزق بڑھانے والی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے والی، پریشانیوں سے نجات دینے والی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین دیکھیں، عاشوراء کا دن نجات کا دن ہے۔ یہ دن قربانی، صبر، استقامت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے۔ آج اگر ہم دل سے ایک تسبیح پڑھ لیں اور نیت کریں کہ یا اللہ ہم بھی امام حسین کی طرح تیرے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے نیتوں کو قبول فرمائے گا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے صدقے اگر ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ذکر سے زندہ فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اگر ہم نے آج کے دن ایک تسبیح پڑھ لی دل سے تو وہ تسبیح عرش الہی تک پہنچتی ہے، فرشتے اس تسبیح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں اسے اس سے بہتر بدلہ دوں گا۔ آج دل سے تسبیح پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئیں، اپنی کمیوں کا اعتراف کریں، توبہ کریں، دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں نازل کرے گا جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ذکر و تسبیح کی لذت عطا فرمائے اور عاشوراء کے دن کی فضیلتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کی باتیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دینی معلومات، سچے واقعات اور ایمان افروز تذکرے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں یا حسین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، زبان کو ذکر اور زندگی کو برکتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔